کا جو فوج کا قانون تھا سویلین کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنے کا، یوگنڈا کی سپریم کورٹ نے بھی اس کو غیر آئینی قرار دے دیا ابھی 1 ماہ پہلے ہی. تو ہمارے امین الدین صاحب کی جو آئینی بینچ ہے یہ ہمارے سویلین کے فوجی عدالت میں ٹرائل کے بارے میں کیا فیصلہ کر رہی ہے؟ تو آپ کو ایدی امین اور امین الدین صاحب کے کچھ اپروچ میں فرق نظر آئے گا؟ یہ تمہارا آپ کا خاص ملکہ ہے، یہ اس قسم کی کہ ربط نکالنا، اور اچھا سوال ہے. پر جو کورٹ روم میں ہو رہا ہے آج صبح تک تو وہ ذرا لگتے تھے کہ ابھی ان کو فیصلہ کرنا کچھ مشکل نظر آیا، بٹ بعد کا جو حصہ ہے بحث کا اس میں وہ بڑے مطمئن نظر آئے ہیں. تو بڑے خوش ہوئے ہیں کیونکہ جسٹس منیب کے فیصلوں پہ تنقید ہوئی اور پھر 63A کا حوالہ دیا گیا اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصلوں کا بھی حوالہ دیا گیا. تو جاتے جاتے سلمان راجہ صاحب نے آئینی بینچ کو خوش تو کر دیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ فائدہ کس کو ہوگا؟ قوم کو تو نہیں ہوگا، بینچ کو ہی ہوگا، ملک کو تو نہیں ہوگا. کیونکہ یہ وہ جو روایت ہے جس کا میں نے بتایا 2 روایات، اس میں یہ قوم کو فائدہ نہیں پہنچایا. منیر کی روایت میں کارنیلیس والے جج ابھی کچھ دباؤ میں ہے، پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک چیز جو بڑی احتیاط سے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، کہ جب یہ محسوس ہو کچھ ایسے اندیکھے ہاتھوں کو، کچھ ایسی خلائی مخلوق کو، یہ الفاظ جو دونوں میں نے لیے ہیں اصطلاح، اندیکھے ہاتھ، خلائی مخلوق، یہ میاں محمد نواز شریف کے جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے لاہور جا رہے تھے، واپس آ کے ایک دفعہ پہلے جب آئے تھے، تو وہ اندیکھے ہاتھ اور خلائی مخلوق جو ہے وہ انہوں نے سبق نہیں سیکھا بدقسمتی سے تاریخ سے. زرداری صاحب نے سیکھ لیا. اور ہمارے جو لوگ ہیں اور جو سویلین پولیٹیشنز ہیں ان میں بھی اکثر نے نہیں سیکھا. اور وہ یہ ہے جو سویلینز کو یاد رکھنا چاہیے خاص کر، کہ جب کسی کمانڈنگ ہائٹ آف دی اسٹیٹ، یہ ایک اصطلاح ہے جو لینن نے، ولادیمیر ایلیچ لینن نے 1919 یا 20 میں استعمال کی تھی کہ آپ اگر ریاست کسی پہ قبضہ کریں تو کمانڈنگ ہائٹس پہ ان کے قبضہ آپ کا تسلط ہونا بڑا ضروری ہے. اب کمانڈنگ ہائٹس میں ایک جوڈیشری ہے کہ رول آف لا اور جسٹس کا جو فرق ہے اس کو کیپچر کرنا بڑا ضروری ہے. اب یہ ایلیٹ کیپچر اگر ہو آف دی کمانڈنگ ہائٹس اینڈ اس میں کیپچر ہو جائے عدالت کا، کوئی سویلین کر جائے، فوجی سے وہ توقع کرتے ہیں کہ یہ کرے گا، وہ ضیاء الحق ہو، وہ ایوب خان ہو، ضیاء الحق ہو، مشرف ہو، اس سے وہ مطمئن ہوتے. بٹ جو خلائی مخلوق، اندیکھے ہاتھ، جو ڈیپ سٹیٹ ہے، وہ اس پہ راضی نہیں ہوتا، وہ اس پہ پریشان ہو جاتا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی اس لیے نہیں لگی تھی کہ اس نے کوئی قتل کیا تھا. وہ تو کیس آپ نے سن لیا 44 سال 45 سال بعد ہی، پر وہ زیرو کر دیا جج میں. اس کو پھانسی اس لیے لگی تھی شہید کو کہ اس نے 6ٹھی ترمیم اور 7ویں آئینی ترمیم میں 1976 میں اس نے جوڈیشری پہ پورا کنٹرول کر لیا. یہ اسی طرح پورا کنٹرول کر لیا. اور یہ
منظور نہیں تھا یہ ان کو ڈیپ اسٹیٹ کو، خلائی مخلوق کو، جو آپ یہ خلائی مخلوق اور اندیکھے ہاتھ بیسیوں کے ہزاروں مرتبہ ٹی وی پہ چلا چکے ہیں، تو یہ ایسا کوئی نیا نام نہیں جو بیچ میں سے کاٹا جانے والا ہو۔ اب اس پہ وہ جو ہے خلائی مخلوق، یہ میاں نواز شریف کو سوچنا چاہیے۔ نواز شریف کو نکالا اس لیے نہیں گیا تھا جب کہ وہ اس نے کوئی اسحاق خان کے حضور کوئی گستاخی کر دی تھی، اس کو نکالا اس لیے گیا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، جس کا کوئی ٹرائل نہیں ہوا، کوئی کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ وہ سزا ہوئی 2-4 ایم پی ایز کو، انہوں نے میاں منیر اور اختر رسول وغیرہ کو 2-4 کو کر کے، اور کوئی بڑا نہیں پکڑا تھا۔ یہ خلائی مخلوق کو پسند نہیں تھا، اور ان کو خطرہ تھا کہ یہ بی بی شہید کی گورنمنٹ کیوں نکالی گئی، اتنے الزامات لگائے، ریفرنسز ہوئی، 7 ریفرنسز ہوئیں 1990 میں، 11 مقدمے آصف زرداری پہ، انکلوڈنگ انر کیس، وہ کتاب وہ بم باندھ کے ٹانگ پہ بند باندھ کے اور باہر جانے کا، ایک تاجر کو سے پیسے ہتھیار لینے کا، وہ اس لیے ہوئی تھی کہ ہم نے اپنے ججز لگائے، ہمارے ججز بھی فارغ ہوئے اور ہم بھی فارغ ہوئے، ہم نے اپنے ججز خلائی مخلوق اور اندیکھے ہاتھوں سے ہٹ کے، ان کو بغیر ان کی مخالفت پہ ہم نے ججز لگا دیے۔ اب وہ ججز نکالنے کا ایک طریقہ تھا کہ ہمیں بھی نکالیں، مارشل لا لگائیں یا ایمرجنسی لگائیں، یا 58(2)B ہوتا تھا، تو 58(2)B سے وہ گورنمنٹ کو برخاست کر یہ جو کمانڈنگ ہائٹ آج ہم نے لے لی ہے، اور ہر طرف سے یہ اندیکھے ہاتھوں کو یہ جب یہ محسوس ہوگا کہ یہ تو ہر طرف سے انہوں نے 6 کے 7 جج سپریم کورٹ میں لے آئے ہیں، 12 جج آ جائیں گے پنجاب میں، 10 کتنے آ رہے ہیں یہ خیبر پختونخوا میں، یہ 12 آ گئے ہیں کراچی میں۔ یہ تو ہر فیصلہ جو ہے یہ تو اپنے حق میں کراتے جائیں، تو یہ اور یہ 20 سال تک یہ ججز رہے ہیں۔ یہ ایک انہوں نے ریڈ لائن مجھے لگتا ہے اندیکھے ہاتھوں اور خلائی مخلوق کی ریڈ لائن کراس کر۔ لیکن کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ججز زیادہ تر لگائے خلائی مخلوق نے، اس میں زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب کے تو اتنے لوگ نہیں ہیں یا اتنی ان کی مرضی نہیں ہے جتنی خلائی مخلوق کی مرضی ہے ان ججوں کی تعیناتی کے اندر۔ پھر خلائی مخلوق کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے، ہمیں تو آپ کیا کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو بھٹو کی پیپلز پارٹی ہے، اس نے کوئی سبق نہیں سیکھا بھٹو کے عدالتی قتل سے؟ نہیں، سبق تو بہت سیکھے ہیں، پر یہ سبق شاید نہیں سیکھا کہ وجہ کیا تھی۔ بھٹو کو قتل، نہ بھٹو نے قتل کیا تھا، نہ اس پہ قتل کا الزام، نہ کوئی شہادت تھی، وہ تو کیا تھا جبر عدالت نے، فیصلہ تو نہ تھا۔ تو اس میں سبق ہمارے سیکھنے کا جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم قوانین بناتے ہوئے پارلیمنٹ کے ذریعے جائیں رادر دین آرڈیننس، یہ ہم نے سیکھا پارلیمنٹ کے ذریعے۔ لیکن اب پارلیمنٹ کو ایک چیز اور ہمیں سیکھنی چاہیے تھی، وہ یہ کہ پارلیمنٹ میں جب تک بحث نہ ہو وہ قانون دیر پا نہیں ہوتا۔ بحث وہ اس پہ پورا، آپ دیکھیں ہم نے کتنی امینڈمنٹس پاس کی، نواز شریف اور ہم نے مل کے امینڈمنٹس پاس کی، لیکن وہ ان پہ ختم کر دی گئی۔ اس میں جو یہ جو ہے 18ویں ترمیم میں لوگ کئی اس میں خلل اور غلطیاں بتاتے ہیں۔ کیوں ہوئی کوئی غلطی جو ہے؟
کہ اس پہ پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوئی. ایک کمیٹی بیٹھی نہیں 29 سینیٹرز اور ایم این ایز کی جوائنٹ ہاؤسز, اس نے کو 8 مہینے لگائے, بڑا اچھا مسودہ اس نے پیش کیا. 29 بڑے سینئر لوگ تھے, حسن ظفر صاحب مرحوم بھی تھے اس میں, اور 17ویں میں بھی تھے, اور 17ویں میں بھی تھے. پر اب اس 18ویں ترمیم میں چونکہ بحث ہی نہیں ہونے دی کوئی. مجھے یاد ہے کہ میں پنجاب اسمبلی میں تھا, ایک بل پہ بڑی بحث ہو رہی 4-5 دن بحث ہوتی رہی. وہ جب منظور ہونے والا تھا اور ساروں نے ایک اتفاق رائے کھڑا کری, تو ایک صاحب چودھری سعید محمد منڈی بہاؤدین سے وہ پیچھے کھڑا ہو, انہوں نے کہ اب پنجابی میں سیدھا, وہ جناب اسپیکر تو یہ 5 دن بحث کرتے رہے ہو, اور میری کلی مطلب میری جو جھونپڑی ہے ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ. وہ ایسا پریشان کن اس کا تھا کہ سب نے دیکھا کہ واقعی اس میں ویلفیئر کی کوئی اسکیم نہیں ہے, اور وہ بل لا منسٹر نے واپس لیا اور کہا کہ میں. اچھا سر, آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کی سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کو کیا ہو گیا, کیا وہ بھی بک گئے؟ بٹ گئے اور بٹ گئے ہیں, کیونکہ اس کو تو بڑے متحد ہیں سر, وہ تو کدھر کوئی نہیں بٹے ہوئے. نہیں بٹ گئے, پر ان میں ان کو آج بھی کنونشن کوئی کر رہے ہیں یہ وکلا لاہور میں, لیکن بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کیوں پیچھے ہٹ گئی؟ دیکھیں میں ایک سمجھتا ہوں کہ ہماری وکلا تحریک سے ایک سبق جو اندیکھے ہاتھوں خلائی مخلوق نے سیکھا وہ یہ کہ ایسے کرو, ایسی پالیسیاں بناؤ اور ایسی کوششیں کرو کہ وکلا میں تقسیم آ جائے, ہمیں چیلنج نہیں ہو. جوڈیشری میں تقسیم آ جائے, ہمیں چیلنج نہیں ہو. اور میڈیا میں تقسیم آ جائے, ہمیں چیلنج. ان 3 پہ انہوں نے یہ 15 سال فوکس کیا ہے. 15 سال کی محنت ہے. ہم اپنی موومنٹ کی بات کر رہے ہیں جو 2009 میں کامیاب ہو گئی تھی. اب یہ 15 سال جو 2009 سے ہے, اس میں بڑا کیلکولیٹڈ انداز سے یہ اس پہ کوشش ہوئی ہے, اور آج وہ پھل اس کا کاٹ رہے ہیں. آج ڈیپ اسٹیٹ اس کا پھل کاٹ رہی ہے. یہ جو سپریم کورٹ بار نے ڈی ایچ اے سے معاہدہ کیا ہے اپنے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے, اگر آپ صدر ہوتے تو کرتے ڈی ایچ اے سے ایم او یو؟ کیا کیا مجھے اس کا علم نہیں ہے. وہ ان کے جو پلاٹوں کی ڈیولپمنٹ کا معاہدہ کیا ہے, اچھا, وکیلوں کی اسکیم کے, ڈی ایچ اے ان کو ڈیولپ کر کے دے رہا ہے, تمام کمرشل ایریا ڈی ایچ اے کے حوالے کر دیا گیا. اچھا, اگر آپ ہوتے تو ڈی ایچ اے سے ایم او یو سائن کرتی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن؟ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کرتا, مجھے اس معاہدے کا علم نہیں ہے. اور اگر وکلا کے انٹرسٹ میں ہے تو پھر وکلا کو معاشی وکلا کو اگر پلاٹ مل جائے گا وکیل کسی کو اسلام آباد میں, تو آپ کو کیا اس سے رنجش ہے, جب ہر کسی کو مل رہا ہے. صافیوں کی کالونی بنتی ہے سب سے پہلے. اللہ صاحب نہیں چاہتے نا جی کہ مل جائے. نہیں سر میرے خیال میں یہاں پہ انٹرویو ختم کر دیتے ہیں.